بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غم دی ہو نہ دنیا ہو نہ کچھ شرم گناہی ہو، اگر رہبر نظام الدین محبوب الہی ہو۔ تمہیں مقبول یزدانی تمہیں محبوب سبحانی، پیمبر کی نشانی ہو نظام دین پناہی ہو۔ ہمیں تم سے تعلق ہے نبی سے واسطہ تم کو، جب ایسے مرشد و مولا ہوں پھر کیوں رو سیاہی ہو۔ توقع ہے گناہوں کی معافی کی، قیامت میں ادھر تم ہو ادھر فضل الہی ہو۔ قیامت میں ادھر تم ہو ادھر فضل الہی ہو۔ اگر موقع ملے کہنا خداوند دو عالم سے، مریدوں کی ہمارے سب سے پہلے داد خواہی ہو۔ کھلیں جب پیش داور نامۂ اعمال بندوں کے، جہاں مہر پیمبر ہو تمہاری بھی گواہی ہو۔ جہاں مہر پیمبر ہو تمہاری بھی گواہی ہو۔ توقع ہے کہ تاب آفتاب حشر میں راکم، ادھر مولا کا دامن ہو ادھر ذل الہی ہو، ادھر ذل الہی ہو۔ مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب المشائخ، سلطان المشائخ، شیخ المشائخ، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے ساتھ سجی اس حسین انجمن میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ARYQ-TV کا ہمیشہ سے یہ خاصہ اور معمول رہا ہے کہ اہل اللہ کے پاکیزہ تذکروں سے حضور علیہ السلام کی امت کے قلب و روح تک روشنی کی تلسیل کرنے کے لیے ایسی خوبصورت محافل سجتی رہتی ہیں۔ آج کی اس محفل کی صورت میں یہ ترتیب وار 3 پروگرامز کی صورت میں داتا کی نگری لاہور سے ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے اس ہستی کی خدمت میں جو بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند کے اہل ایمان کی محسن ہیں۔ وہ محبوب الہی ہیں اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے آغوش ولایت کے پروردہ ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ربیع الثانی کی ان مقدس گھڑیوں میں حضرت نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں ہمیں اپنے ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق اور سعادت سے نوازا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی پہلی نشست میں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ پہلی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، طویل عرصے سے الحمدللہ ہمیں ان کی رفاقتیں اور سنگتیں میسر ہیں۔ شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کی بڑی ذی وقار شخصیت، ہم سب کی بہت محبوب جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خوش آمدید اور حضرت محبوب الہی کے عرس کی مبارکباد اور اس انجمن میں اس نشست میں خیر مقدم۔ دوسری شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت طویل عرصے سے ARYQ-TV پر اپنے فرائض منصبی بہت حسین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کی ہماری جانی پہچانی محترم مکرم مقتدر شخصیت علامہ محمد شہزاد مجددی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خیر مقدم عرس پاک کی مبارکباد، تشریف خیر آنے کا مبارک، شکریہ۔ بہت مہربان۔ اور تیسری شخصیت پوری دنیا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ان کی تعریف و توصیف کے صدقے عزتیں پانے والے ARYQ-TV کا بڑا خوبصورت چہرہ، مملکت پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ثناگو ثناگر جناب الحاج سرور حسین نقشبندی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرور بھائی خیر مقدم، عرس پاک کی مبارکباد، نشست پہ تشریف آوری کا شکریہ، اور ہمیں آغاز کرنا ہے بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کرتے ہوئے، بسم اللہ کیجیے۔ ایسا حسن و جمال ناممکن، ایسا حسن و جمال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن۔ بیٹھ جائے
جائے جو ان کے قدموں میں، اس کو آئے زوال ناممکن، اس کو آئے زوال ناممکن۔ کوئی ان کی طرح غلاموں کا، کوئی ان کی طرح غلاموں کا ایسے رکھے خیال ناممکن، ایسے رکھے خیال ناممکن۔ اور نعت ان کی سنے سنائے بغیر، نعت ان کی سنے سنائے بغیر ہو طبیعت نہال ناممکن۔ اور دنیا والوں کے سامنے پہلے میرا دستے سوال ناممکن۔ اور چشم مازاغ کے سوا سرور رویت ذوالجلال ناممکن۔ کوئی ان کی مثال ناممکن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرور بھائی سلامت رہیے۔ خوبصورت نذرانہ عقیدت بحضور بارگاہ رسالت پناہ علیہ تحیت و ثنا۔ مکرم ناظرین، داتا کی نگری لاہور سے 3 پروگرامز، یہ 3 مبارک نشستیں انشاءاللہ ترتیب وار حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت پائیں گے۔ آج کی پہلی پاکیزہ نشست کا عنوان ہے حیات نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ آپ کی پاکیزہ حیات، آپ کی سیرت کے نقوش، آپ کا پاکیزہ خاندان، ان کا تعارف اور کس کس طریق سے آپ نے پرورش پائی، زندگی میں مدارج مراتب کیسے کیسے طے کرتے گئے، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع سخن یہ ہوگا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے کسی شخصیت کے اس میں گرامی سے ہی اگر آغاز کیا جائے تو بہت بابرکت ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب محبوب الہی کے اسم مبارک سے آغاز کرتے ہوئے آپ کے ولادت کے حالات پر کچھ روشنی اور آپ کے پاکیزہ خاندان کا تعارف، تاکہ ہمیں اس شخصیت کے بارے میں بنیادی آگاہی مل جائے جن کے آج مدح خان بننے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، کیو ٹی وی کا، بہت نوازش ڈاکٹر کہ محبوب الہی کا تذکرہ بلا شبہ ایسا تذکرہ ہے جو ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی محبوبیت والی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ محبوب ہو گیا۔ درست۔ امیر خسرو کو دیکھے ہیں، اس کے علاوہ بڑی شخصیات ہیں۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، اللہ اکبر۔ اور بدایوں میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔
آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی زلیخہ ہے اور والد کا نام خواجہ عرب کے نام سے معروف ہیں، اور احمد بھی آتا ہے، عرب بھی آتا ہے۔ خیر، نانکا خاندان اور دھاتکا خاندان وہ دونوں ہجرت کر کے آئے تھے، پہلے لاہور میں رہے، پھر بدایوں تشریف لے گئے، اور چنگیزی فتنے کی وجہ سے وہ یہاں سے آئے تھے، اور آپ کی شخصیت کم و بیش 800 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ اور ایک اور بات اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو آپ کی والدہ ماجدہ تھیں وہ بی بی زلیخہ تھی، بچپن میں والد صاحب کا وصال ہو گیا، تو آپ کے جو نانا جان کا خاندان تھا بڑا مالدار خاندان تھا، رئیس خاندان تھا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ نے کمال خودداری عطا فرمائی تھی۔ اللہ، وہ کپڑے سیتی تھیں، سوت کاٹتی تھیں، اور اسی سے گزر بسر کرتی تھیں، اور ادھر سے ہیلپ نہیں لیتی تھی۔ حالانکہ بیٹی کے لیے ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، اور بیٹی پھر نظام الدین اولیاء کی والدہ ہو، اللہ، لیکن انہوں نے اس کو مینٹین رکھا، اور اتنا مینٹین رکھا کہ جب کبھی یہ ہوتا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتی، بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ خود بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ کہیں سے راشن آیا، غلہ آیا، اور 10 دن مسلسل کھانا پکتا رہا، میرے کان ترس گئے کہ امی جان کب فرمائیں گی آج ہم رب کے مہمان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بڑا خوبصورت خاندان ہے، کہنے بڑی ڈاکٹر خوبصورت شخصیت ہے، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت آغاز ہوا ہے آج کی اس پاکیزہ نشست کا، حضرت نظام الدین اولیاء کے ایام بچپن، آپ کے ایام ولادت اور ابتدائی حالات کے بارے میں مختصراً ہم نے جانا۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ انہی حسین یادوں سے جڑے رہیے، چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں اپنی محبتوں کا خراج آج کی اس نشست کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے عرس مبارک کا سالانہ موقع ہے، بڑھنا ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، آغاز ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا، ابتدائی حالات آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ بھی خوبصورت بات ہے۔ بچپن کے حالات کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی شخصیت کا جو گرون اپ ہوتا ہے، اس میں تعلیم کا حصول اور اس کے ذیل میں کی گئی کوششیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں، اور پوری کسی بندے کی شخصیت جو ہے وہ اس سے ہم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، بہت گہرا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بندے کی پرسنالٹی پہ۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے حوالے سے ہم اس فیکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں جو حصول تعلیم کی کوشش، کاوش اور مسلسل جستجو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، آہا، سبحان اللہ، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ کیا کہنے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ نظام الملت والدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آباء و اجداد بخارا سے ہیں، سینٹرل ایشیا بخارا سے ہجرت کر کے آئے، لاہور کے اندر قیام فرمایا، اور بہت بڑے جید عالم دین تھے آپ کے دادا جان سید علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، آپ کا نام ہے محمد بن احمد بن علی، کیا بات ہے، محمد بن احمد بن علی۔ یہ آسانی سے یاد کرنے کے لیے مطلب، ویسے معروف تو ہے نظام الدین اولیاء، بالکل ایسے ہی، لیکن اس میں گرامی جو والدین نے رکھا وہ احمد ہے، محمد ہے۔ والد گرامی اور آپ کے دادا جان بہت بڑے جید فقیہ، اور بخارا جو تھا نا، میں بخارا گیا ہوں صفدر صاحب، ایک جامعہ میں مدرسے میں گیا تو وہاں ایک استاد نے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ صرف بخارا شہر میں 500 مدارس تھے، اللہ اکبر، اور بخارا شہر ہمارے لاہور سے چھوٹا ہے۔ 500 مدارس، 500 مدارس جامعات، جی۔ اللہ اکبر، تو اس وجہ سے بخارا کا کوئی شخص اور وہ عالم نہ ہو، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر، مطلب کسی درجے میں وہ عالم ضرور فال کرے گا، تو چاہے جائے کہ کوئی جید عالم ہو، لہٰذا علم و فضل جو ہے وہ آپ کی خاندانی روایت تھی۔ درست، یہی وجہ ہے کہ آپ بدایوں جو تھا یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر سمجھ لیجئے کہ علم و فضل کا مرکز تھا تو بہت چھوٹا شہر، لیکن بڑے بڑے با کمال اور بڑے بڑے جید علماء وہاں، بڑی مردم خیز، بڑی مردم خیز خطہ ہے۔ بدایونی کسی کے نام کے ساتھ آ جائے فوراً پتہ چلتا ہے کہ علم سے اس کا تعلق علم سے ہے۔ اس کا تعلق۔ درست فرمایا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ بھی وہیں پیدا ہوئے، اور وہیں آپ نے ابتدائی تعلیم قدوری شریف تک آپ نے وہیں پر پڑھا ہے۔ علامہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کے ساتھ ہی اصولی حصہ تھا، وہ آپ کے جید اساتذہ میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی سرپرستی، کیونکہ 5 سال کے تھے جب والد گرامی وفات پا گئے، صحیح، تو اب یہ یتیمی کا سلسلہ بھی تھا، یہ سنت بھی آپ کو بچپن ہی میں ملی ہے،
اور پھر والدہ ماجدہ ایسی عجیب و غریب اور عظیم الشان ہستی ہیں، حضرت سیدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی، یہی آپ کو مناسبت اپنے پیر و مرشد سے حاصل ہے بابا فرید سے، انہیں بھی ان کی والدہ کی سرپرستی حاصل رہی ہے ابتدا میں، اللہ تو اکبر، آپ کو بھی یہ کمال موافقت و مناسبت سبحان میسر۔ اللہ سبحان اللہ۔ والدہ ماجدہ نے پڑھنے کے لیے اس حال میں بھی بھیجا کہ مفلوق الحالی تھی، مفلسی تھی اور مالی معاملات بہت ہی کمزور تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے تقریباً اپنا سارا طالب علمی کا زمانہ جو ہے یہ قسم پرسی کے عالم میں گزارا ہے، مدارس میں، حجروں میں، مسجدوں میں سو کے گزارا، اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں تھا کہ گھر ہے۔ اچھا، والدہ ماجدہ کی عظمت کا عجیب پہلو یہ، ایک تو سیدی صاحب نے جو اشارہ کیا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ جب فاقہ ہے تو ہم اللہ کے مہمان۔ اللہ کے مہمان ہیں۔ اچھا، دوسرے جب مدرسہ میں جا رہے تھے تو پڑھ رہے تھے تو والدہ ماجدہ نے جو چرخہ کاٹتی تھی نا اس پہ آپ کی دستار کاٹنا شروع کر دی تھی، تیار کرنا شروع، اللہ اکبر، بالکل کہ جب میرا بیٹا فارغ التحصیل ہوگا تو یہ دستار اس کے سر تو پہ سجے گی۔ مدرسے سے دستار نہیں، میں اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی دستار۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، جس دن آپ فارغ التحصیل ہوئے وہاں سے تو آپ نے استاد گرامی کو پیغام بھیجا کہ میں نے نظام الدین کے لیے اپنے بیٹے سید محمد نظام الدین امام حسین کی کیا لڑی بات سے ہے، ہیں آپ، خانوادہ سادات میں سے سادات ہیں، کا گل ہے سر سب۔ تو دستار خود بھیجی اور پھر آپ کے سر اقدس پہ بندھوائی، اور یہ تقریباً 16 سال تک کا جو یہ تعلیمی عرصہ سفر ہے سارا جو حضرت ابتدائی خواجہ نظام الدین بہت اولیاء خوب۔ کا تعلیمی سفر ہے۔ پھر دہلی میں آ کے آپ نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی پھر اس کو پایا تکمیل، وہ اگلا مرحلہ اس میں 20 سال تک کی عمر تک جو ہے آپ بالکل با کمال عالم تھے، اور دلی میں آپ کو نظام بحاس اور نظام محفل شکن کے نام سے جانا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بڑی خوبصورتی سے سلسلہ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ علامہ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اس شعر کا ہم اگر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں حضرت محبوب الہی کی ذات پر تو ہم ان کی شخصیت کا رخ کیسے دیکھتے ہیں علامہ کے اس شعر کی روشنی میں، اور بالخصوص آپ کی شیخ کریم سے بیعت، ملاقات اور خلافت کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے ارشاد کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے 2 بنیادی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، پھر اس موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر عبادت اور تقوی ہی کافی ہوتا نا تو صحبت کی تلقین نہ کی جاتی، جی ہاں، پھر سچوں کا ذکر اس میں مانی۔ سچوں کا ذکر نہ آتا۔ اور عبادت اور علم 2 ایسی چیزیں ہیں، اللہ اکبر، اگر کامل کی نسبت نہ ہو، سچوں کی صحبت نہ ہو تو یہ دونوں تباہ کرتے ہیں۔ اور عزازیل معلم الملائکہ اس کو دیکھ لیں اور بلم باورہ کو دیکھ لیں، اللہ، ٹھیک ہے، صحبت بڑی ضروری ہے۔ دوسرا، صراط مستقیم بنتا ہی وہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے قدم لگتے ہیں۔ درست۔ یہ 2 بنیادی باتیں کرنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں سب سے پہلا تذکرہ جو ان کی سماعتوں سے گزرا وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا تھا۔ ابو بکر قوال نے ذکر کیا، اور ان کے ذکر کے بعد جب تذکرہ چھیڑا اس نے دنیا و دین کے بادشاہ جناب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کہتے ہیں میری آتش عشق جو ہے وہ بھڑک۔ پھر جب بدایوں سے دلی آئے اپنی والدہ کو ساتھ لے کر، اور اپنی ایک بیوہ بہن تھی اس کو ساتھ لے کر آئے، ان کی کفالت کی بھی ذمہ داری تھی، تو آپ کے بھائی، چھوٹے بھائی، بابا صاحب کے چھوٹے بھائی نجیب الدین متوکل کا پڑوس نصیب ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کا حسن انتظام ہے اللہ، نا۔ کیا بات ہے، اور کہتے ہیں جب پڑوس نصیب ہوا تو میرے دل میں وہ آتش مزید بھڑکی، بھڑک اٹھی۔ اور اتنی شدید حد تک یہ بڑھ گئی کہ میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کہتا تھا شیخ فرید، مولانا فرید کا ورد کرتا تھا۔ اللہ، یعنی تسبیح بنا لی، تسبیح بنا لی، اور اللہ، پھر یہ ورد کرتے کرتے مجھے نیند آتی تھی، اللہ، اور جب کبھی قسم اٹھانی ہوتی تھی تو میں شیخ فرید کی قسم اٹھا کر تذکرہ کرتا تھا۔ اللہ، یعنی یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت، یہ آتش عشق تھی۔ ابھی شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ ابھی پہنچے نہیں ہیں، اور کیفیات یہ ہیں، آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اللہ، بالآخر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی قاری نے، کسی عالم نے تلاوت کی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہتے ہیں پھر تو میرے بس سے باہر ہو گئی نا یہ کیفیت آتش عشق والی، باوجود ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری تھی۔ میں نے والدہ ماجدہ سے اجازت لی اور اجازت لے کر اجودن کی طرف چل پڑے۔ اچھا، حسن اتفاق دیکھیں، جو بندہ ساتھ تھا
ایک بزرگ آدمی، وہ بھی میرے ساتھ جب ہم اکٹھے سفر پر ہوئے، جب ہم کسی مشکل کیفیت میں پہنچتے تو وہ کہتے ہیں اے پیر حاضر باش، ہائے ہائے، اے پیر ما در پناہ تو می رویم۔ آہا، تو میں نے اس سے پوچھا پیر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اے پیر مشکل میں ہماری دستگیری کر، اور ہم آپ کی پناہ میں، آپ کی سلطنت میں چل رہے ہیں، تو ساتھ اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اس سے بابا فرید مراد۔ اللہ، وہ اور آتش عشق بھڑکی، جیسے ہی آپ داخل ہوئے نا تو بابا صاحب نے شعر پڑھا، ہائے، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، اللہ، سیلاب اشتیاقت جہاں کہاں خراب، خراب کردہ، یہ شعر پڑھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نہ کہہ سکا، زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ اور پھر بابا صاحب نے میری یہ کیفیت دیکھی نا تو فرمایا لکل داخل دہشہ، ہر نئے آنے والے کے لیے دہشت ہوتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ شیخ کریم کی خدمت تک پہنچنے کا سفر علامہ صاحب سارا آپ نے دیکھا، کچھ اضافہ فرمانا چاہیں تو وہ بھی فرما دیجیے گا۔ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کا جو مبارک دور ہے وہ ایک بڑا ایک اعتبار سے طویل دور بھی ہے، جس میں 7 بادشاہ کم از کم برصغیر کی اس وقت حکومتیں آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں۔ تو ان ادوار میں بھی جو بادشاہوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کا دور ہے، آپ کے جو معمول تھے، راہ و رسم تھے شاہان وقت کے حوالے سے، کچھ اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ جی جی جی، یہ جو مشائخ چشت ہے نا جی، یہ فرماتے ہیں کہ جس کا نام حاکم وقت کے دفتر میں درج ہو جائے اس کا نام حاکم حقیقی کے دفتر سے کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ میں یہ تربیت دی جاتی تھی، اور حضرت محبوب الہی اس خانقاہ کا سب سے بڑا، بہترین اور مثالی نمونہ اور شاہکار تھے۔ اللہ، بابا صاحب کی بارگاہ میں جب آپ روانہ ہوئے تو 20 سال عمر تھی آپ کی، تو اور اپنے وقت کے محدث تھے حضرت کمال الدین علامہ اور کمال الدین زاہد، آپ کے استاد گرامی کے نام کے ساتھ زاہد لگتا تھا۔ جب آپ نے محفل شکن آپ نے فرمایا نا، بحاس شکن اور محفل، اس کا ایک عجیب لطف ہے حضرت محبوب الہی کی شخصیت کے حوالے۔ اس درجے کا با کمال آدمی اللہ اکبر، جو بساط الٹ دے مجلس میں علماء پوری محفل الٹا کے اور رکھ، بڑے سے بڑے محققین اور مجتہدین پناہ مانگتے ہوں اس سے نوجوانی میں ہی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل علم و فضل، اے میرے فاضل ساتھیو، میرا دل تم میں لگتا نہیں ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں مجبوراً تمہاری بحث میں یا گفتگو میں، میری طبیعت تمہارے ساتھ لگتی نہیں، میرے اس دنیا کا بندہ، ہاں مجھے لگتا ہے کسی اور جگہ، میرا ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ اللہ اکبر۔ سو اسی طلب، تجسس اور تڑپ میں آپ نکلے اور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اجودھن پہنچے ہیں، اور تقریباً 7 مہینے 7 دن، کیا خوبصورت دورانی ہے، 7 مہینے 7 دن جو آپ نے پہلا قیام جو بابا صاحب کی بارگاہ میں کیا ہے، اور زیر تربیت رہے، انڈر ٹریننگ رہے۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ اتنے بڑے علامہ اور عالم و محدث اور فارغ التحصیل اور ہندوستان لیول پہ اپنا بنوا کے بھی بابا صاحب کی بارگاہ میں جا کے بابا صاحب کا جو علمی روب تھا، روحانی تو تھا ہی، بڑی اہم بات ہے، ایسا ماحول خانقاہ کا تھا کہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار ہستیاں وہاں موجود، جمال الدین ہانسوی جیسے، حسام الدین قابلی جیسے، اور پھر علاء الدین علی احمد صابر کلیلی جیسے لوگ زیر تربیت تھے وہاں پر۔ آپ بھی جا کے پھر اس کا حصہ بنے، تربیت پائی، لیکن قرآن پاک بھی دوبارہ بابا صاحب سے پڑھا۔ اللہ، تمہید ابو شکور سالمی عقائد کی بڑی بنیادی کتاب اور اہم کتاب ہے، وہ آپ نے بابا صاحب سے پڑھی۔ اور عوارف المعارف کا تو براہ راست، چونکہ بابا صاحب کو صاحب کتاب سے اجازت و تعلق تھا نا، تو عوارف میں بھی اس کی بڑی شہرت تھی آپ کی ہندوستان میں، لہٰذا عوارف المعارف کے بھی اسباق بابا صاحب سے پڑھے، اور ایک طالب علم بن کے اپنے شیخ سے ملے۔ پتہ چلا کہ وہ محض صوفی یا درویش نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے نابغہ روزگار اور جید عالم دین بھی تھے بابا کمال صاحب۔ خوبصورت بات، لہٰذا ان چیزوں نے گھیر لیا نا، مروب کر لیا، تسخیر کر لیا کہ بھئی ہر فن مولا ایک شخص آیا، پوری تیاری سے آیا، اور صدق و طلب اور تجسس کی تصویر بنے ہوئے آیا۔ تو بابا صاحب کی طرف سے ایسی زبردست ریسیپشن ملی اور ایسی قبولیت عطا ہوئی کہ آپ پھر اس نظام کا اور اس خانقاہ کا حصہ بنے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ جب بدر الدین اسحاق جو ہیں لکڑیاں لاتے تھے، جمال الدین ہانسوی جنگل سے ڈیلے لاتے تھے اکٹھے کر کے، اور میری ڈیوٹی پکانے پہ لگی، اللہ اکبر، لنگر پہ باورچی کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ تو کہتے ہیں ایک بار نمک نہیں تھا تو میں نے ہندو بنیے سے نمک ادھار لے کے تھوڑا ڈال دیا،
تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت اس کو چکھا نا تو آپ نے فرمایا مزہ نہیں آیا، ہائے ہائے کہ میں نے تو نمک ڈالا ہے پھر مزہ نہیں آیا۔ ہائے، چکھنے والے پہ بھی قربان، ہاں، اللہ سبحان اکبر، بابا مزہ صاحب نے نہیں آیا، فرمایا مزہ نہیں آج مزہ نہیں ہے۔ کہا حضور کیا کمی رہ گئی، جمال الدین ہانسوی لکڑیاں لائے ہیں، بدر الدین لکڑیاں لائے ہیں، جمال الدین ہانسوی جو ہیں وہ جنگل سے پھل چن کے لائے ہیں، میں نے پکایا ہے، اور حسام الدین ملتانی جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ معاونت، کابلی جو ہیں انہوں نے معاونت کی ہے، پھر بھی تو فرمایا کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ کہا حضور اللہ اکبر، لنگر خانے میں صرف نمک نہیں تھا، وہ میں نے ایک بقال سے ہائے ادھار لے کے ڈالا ہے۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درویش اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی لذت کو مٹا نہ دے اور اپنی زبان کے ذائقے کو ختم نہ کر دے، زندہ باد حضرت، اور اللہ اس کے لیے قرض اٹھانے سے موت کو ترجیح دے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ٹریننگ اور تربیت ہو رہی تھی یہ بابا حضرت محبوب الہی کی تیاری کے لیے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاء کی اللہ۔ بارگاہ میں۔ تو 7 ماہ پھر اسی طرح ایک بار اور آئے، اور ٹوٹل 3 بار بابا صاحب کی حیات میں آپ اجودھن آئے ہیں، اور 7 بار پھر بابا صاحب کی وفات کے بعد آئے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹوٹل 10 بار پاک 10 بار پتن آئے۔ شریف حضرت محبوب الہی آئے، پھر بابا صاحب نے اپنا اور آتے ہی جب پہلی ملاقات ہوئی تو جو اپنے سر پہ ٹوپی مبارک تھی، فریدی ٹوپی 4 تر کی، وہ اتار کے محبوب الہی کے سر، یعنی یہ آتے ہی جو پہلا عمل تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ واقعی محبوب آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ایک جملہ صفدر صاحب میں عرض کر کیا دوں، کہ محبوب بسم اللہ، الہی کی روح کی نظر کر دوں۔ ارشاد۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مراد، مرید محب ہوتا ہے اور مراد محبوب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جا تو نظام الدین رہے تھے، حقیقت میں انتظار بابا صاحب فرما رہے تھے کیا کہ کہنا ہے۔ محبوب کب پہنچتا۔ یہ وہی منظرنامہ تو نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی وہی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت، وہی محبوب ہیں، وہ بھی مراد مرید تھے، رسول ہیں۔ وہ مراد رسول تھے۔ قربان جائیے اس موافقت کے اور اس مشابہت پہ۔ ایک منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر دوسرا منظر ہے ان کے غلاموں میں بابا صاحب ہیں اور پھر ان کے محبوب الہی ہیں۔ اسی پر ایک مختصر سا وقفہ، پھر آتے ہیں آپ کے خدمت میں اسی پاکیزہ ذکر کے ساتھ۔ ناظرین ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی مبارک خدمت میں آج کی پاکیزہ نشست کا ہدیہ ان کے عرس مبارک کے موقع پر۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے اور کیا بہاؤ ہے، اور پاکیزہ ذکر جو ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ تاریخ کے مختلف دریچوں سے گزارتا ہوا یہاں تک لا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضرت خواجہ نظام الدین کی جو خانقاہ ہے اس کے کچھ احوال، کچھ جھلکیاں ایسی جو اس روشنی کے سفر میں مزید جو ہیں وہ ہمیں بہا کے لے جائیں اور ہم اس نہج پر پہنچیں جہاں اس یہ پاکیزہ ذکر ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو ولی ہوتا ہے نا، جب تک اس کے دل میں مخلوق خدا، مسلمانوں کی نہیں، مخلوق خدا کی محبت ماں کی ممتا کی طرح بیدار نہ ہو جائے، اس کے سر پر ولایت کا تاج نہیں رکھا۔ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ بنیادی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں نام سے اندازہ ہوتا ہے، محبوب الہی ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کا مطلب ایک نامور آفتاب ہیں، بالکل آپ واقف ہیں اس سے۔ تو آپ نے جیسا آپ کا نام ہے نا نظام، تو خانقاہی نظم اتنا خوبصورت تھا آپ کا، ہزاروں لوگوں کا لنگر پکتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اپنی یہ کیفیت ہے کہ خادم افطار کے وقت کھانا پیش کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک لقمہ لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری آنسو رک جاتے، برس پڑتی ہیں آنسو، اور فرماتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی مخلوق کہاں کہاں بھوکی سوئی ہوگی، یہ میں کیسے لقمہ اپنے حلق میں اتار سکتا ہوں۔ ایک یہ منظر ہے۔ اب دیکھ لیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پورا مظہر آپ کی شخصیت نظر آ رہی ہے۔ مہینوں چولہا نہیں جلتا، اللہ، اور عرب عجم آپ کے ماتحت باج گزار ہو گئے ہیں، 10 لاکھ مربع میل تک سلطنت پھیلی ہوئی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، پانی اور کھجور پر گزارا فاقہ ہے، 70 دن کا روزہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل سیم یہی کیفیت جو ہے ہمیں خانقاہ نظامیہ میں نظر آتی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بابا صاحب بڑی شخصیت تھے، اور انہوں نے خواجہ نظام پاک پر جس طرح اعتماد کیا اور جتنی عزت دی، تو جو نابغہ روزگار لوگ تھے
وہ خواجہ نظام پاک کے گرد ایسے ہی اکٹھے ہو گئے جس طرح ستارے جو ہے وہ سورج کے گرد اللہ قصب فیض کرتے. کیا منظر ہوگا وہ. خوبصورت منظر. وہ تاریخ دان تھے، وہ محدث تھے، وہ اصولی تھے، وہ ناوی تھے، وہ فقیہ تھے، ہر طرح کا طبقہ. اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ خانقاہ صرف محدود نہیں رہی تھی اس ایک خاص مقام پر، صحیح، بلکہ پوری سلطنت میں جہاں جہاں تک اس کا اثر رسوخ تھا، راستے میں سرائے بن گئی تھیں، نماز کی جگہ بنا دی گئی تھیں، ذکر اذکار کے مواقع دیے گئے تھے. کیا کہنا ہے. توبہ اور رجوع اللہ کا جب آپ کوئی موقع ہی نہیں دیں گے مخلوق کو تو وہ کیسے کرے گی؟ تو پورے کے پورے مواقع آپ نے مہیا کیے. یہ والا پہلو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے اور آپ کی تعلیمات سے قصب فیض کرنا چاہیے. علامہ صاحب یہ ذکر ایسا پاکیزہ ہے، آج اور تو اللہ وقت جانتا بہت ہے. تنگ لگ رہا ہے. بہت آپ تو وقت مطلب آپ وقت کا ایسا دائرہ لگتا ہے کہ بہت ہی تنگ گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ابھی بسم اللہ کی ذکر بھی محب کا نہیں محبوب کا. ہائے اللہ اکبر. بہرحال ہم اسی نیت سے بیٹھے ہیں علامہ صاحب کے کچھ گھر حاضری قبول ہو افتد جائے زہے عز و شرف سے. حاضری لگوانی ہے ان کی فہرست میں. جب غلاموں کے نام آئے، محبت کرنے والوں کے نام آئے، تو ہمارا نام تو کم از کم اس میں لکھا ہوا ہو. آج کی نشست کا حیات نظام الدین اولیاء کا، ان کی سیرت کے نقوش کا، آج کی نشست کا اوور آپ کنکلوژن چند جملوں میں ارشاد صفدر صاحب و سادی صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں. نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا. نہ اس کے حسن کی کوئی حد ہے، نہ سادی کے بیان کی کوئی حد ہے. بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی. حضرت محبوب الہی جو ہیں، ایک تو ہمارے سننے والے یہ ذہن میں رکھیں کہ امت میں 3 رجسٹرڈ محبوب ہیں اولیاء میں. ایک ہے محبوب سبحانی غوث پاک، ایک ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین، اور تیسرے ہیں محبوب یزدانی سلطان اشرف جہانگیر سمنانی. وہ بھی انہی کا فیضان ہے، انہی کا سلسلہ ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تھے. اب باقی میں چھوڑ رہا ہوں باتیں. ارشاد ہو. کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں رات مجھے وہاں آ گئی تو لوگ چاند کے اور مطلع کے غبار آلود ہونے سے پریشان تھے. پتہ نہ لگ سکا کہ لیلۃ القدر ہے یا رمضان ہے. کہنے لگے 3 مہینے لوگ اس نحوست کا شکار رہے. خواجہ محبوب الہی نے فوائد الفواد میں لکھا ہے 3 مہینے چاند کا ہی پتہ نہیں تھا نظر آیا کہ نہیں آیا. 9 دن بعد جا کے کہیں پتہ چلا مطلع صاف ہوا تو. اور لاہور کے لوگوں نے کیا کیا، 3 مہینے 30 کے کر لیے. اسی کنفیوژن اس پہ خواجہ صاحب کا جو کمنٹ ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نحوست مجھے کئی عرصہ محسوس ہوتی رہی. اللہ اکبر. اس کی بے برکتی. اور دوسرا واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ لاہور کے تاجر جو ہیں یہ گجرات گئے، کاٹھیا واڑ والے گجرات میں، ہندوؤں کے ساتھ بزنس کے لیے. تو وہاں جا کے انہوں نے پہلے کچھ قیمت بتائی، پھر کچھ بتائی، پھر کچھ بتائی، اور جب آخر میں جو اصل قیمت تھی اسی پہ بیچ کے آ گئے. تو وہاں کے گجرات کے ہندو تاجروں نے کہا کہ تم کس شہر کے ہو؟ وہاں یہ چیزیں نہیں تھیں. وہ بس ایک ریٹ بتاتے تھے، اس کے مطابق سودا بھی ختم کر. انہوں نے کہا ہم لاہور کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لاہور شہر ابھی تک آباد ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہاں آباد ہے. تم وہاں بھی کاروبار اسی طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اسی طرح کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا لاہور آباد ہے ابھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو آباد ہی. انہوں نے کہا ایسا شہر آباد نہیں رہ سکتا جہاں اس طرح کے تاجر ہوں. اللہ اکبر. تو وہ جب لاہور واپس آئے تو تاتاریوں کا حملہ ہو چکا تھا اور پورا شہر تہس نہس ہو چکا. حضرت محبوب الہی کا یہ تبصرہ ہے کہ جب، اور آپ کا اپنا یہ عالم اور کیفیت تھی کہ 2 سوٹ تھے ٹوٹل ہمیشہ، تیسرا کبھی نہیں بنوایا تھا. اور اس امت میں نذرانہ اور فتوحات محبوب الہی سے بڑھ کے کسی خانقاہ میں کبھی گیا نہیں ہے. اللہ اکبر. 3000 صرف علماء وظیفہ لیتے تھے وہاں سے. اللہ. اور حفاظ، مریدین، سالکین اور طالبین وہ الگ تھے، بیوائیں، یتیمیں، مساکین الگ تھے. اور کبھی سٹور اور پیسہ ریزرو نہیں کیا تھا. آج کا جو آیا ہے وہ شام تک سارے کا سارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا. 22 قوال آپ کے زیر کفالت تھے جو ماہر تھے، تجربہ کار تھے، خوش کلام تھے. ہر وقت وہ حاضر باش رہا کرتے تھے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص آپ کا تربیت یافتہ، امیر حسن اللہ سجزی جیسا، تو کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس کے آپ آل راؤنڈر نہیں تھے، صاحب کمال نہیں تھے. اور تربیت میں، اور جیسے کہا سیدی صاحب نے، خلق خدا کی خدمت کا جیسا رنگ آپ کے ہاں ملتا ہے نا صفدر صاحب، میرا خیال ہے اس کی مثال امت میں اور مل نہیں سکتی. آپ کی خانقاہ سے جو حوض ہے نا، لوگوں میں تو گلہ رکھا ہوتا ہے، آپ کا حوض روزانہ بھرتا تھا. پورا تالاب بھرا. جی، تالاب پانی ہوتا ہی نہیں تھا، وہ کرنسی سے بھر، اس میں کرنسی سے بھرتا تھا اور روزانہ خالی ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیر. اگلے دن صبح. یہ توکل کا عالم تھا.
اور لوگ کہتے تھے حضور ایک سوٹ اور بنا دیں، انہوں نے فرمایا ایک اضافی ہے میرے پاس، ہے ایک پہن لیتا ہوں، ایک کیا اضافی ہے۔ اللہ اور فقر تھا، زہد تھا، تقویٰ کی انتہا تھی، اور اسی کا فیضان تھا جو ارد گرد چل رہا، صرف مسلمانوں پہ نہیں، غیر پوری مسلموں پہ مخلوق بھی، وہ بھی محبوب الہی ہی کہتے تھے، اور وہ بھی نجام جی کہہ کے یاد ہے کرتے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقوش پا پر چلنا نصیب کرے۔ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سرور بھائی سے ہم منقبت سنیں گے حضرت خواجہ محبوب الہی کی، 4 مصرے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آج کی نشست سے اجازت طلب کروں گا۔ انشاءاللہ 2 مزید نشستیں حضرت خواجہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے۔ نظام الدین محبوب الہی، فقیری آپ کی ہے رشک شاہی۔ نظام الدین محبوب الہی، فقیری آپ کی ہے رشک شاہی۔ لکھوں فیضان کیا ان کی ثنا میں، بہت کافی ہے خسرو کی گواہی۔ لکھوں فیضان کیا ان کی ثنا میں، بہت کافی ہے خسرو کی گواہی، خسرو کی گواہی۔ منقبت بحضور سید نظام الدین محبوب الہی سرور حسین نقشبندی صاحب پیش کرتے ہیں، اور نشست انشاءاللہ مکمل ہوتی ہے۔ کل دوسری نشست نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تیرے آستان عالی پہ جو حاضری ملی ہے، تیرے آستان عالی پہ جو حاضری ملی ہے، میرے بخت نارسا کو نئی زندگی ملی ہے، میرے بخت نارسا کو نئی زندگی ملی ہے۔ کوئی رسم و راہ رکھے کسی خیل زر سے کیسے، خوش بخت ہے گدائی جسے آپ کی ملی ہے، خوش بخت ہے گدائی جسے آپ کی ملی ہے۔ مرشد نے سر پہ باندھا محبوبیت کا صحرا، مرشد نے سر پہ باندھا محبوبیت کا صحرا، جو بھی ہو گیا ہے تیرا اسے دل بری ملی ہے، جو بھی ہو گیا ہے تیرا اسے دل بری ملی ہے۔ اور خواجہ نظام الدین کی جو میں بارگاہ میں آیا، خواجہ نظام الدین کی جو میں بارگاہ میں آیا، میں جو نام کا تھا سرور مجھے سروری ملی ہے، تیرے آستان عالی پہ جو حاضری ملی ہے، میں جو نام کا تھا سرور مجھے سروری ملی